बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ 9 से 11 बजे, और हाल चाल तो हम रोज़ाना ही आपसे पूछ लेते हैं। ज़रा आज बढ़ते हैं, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो सेनेट से तो ये मंजूर हो गई है। कल इसे कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया गया और वहाँ पर भी हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अब ज़ाहिर है जो गोल्डन नंबर था जो हुकूमत को चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी कि आईनी तरमीम पास कराने के लिए, वो 224 था। तो आईनी तरमीम के हक़ में 234 और मुखालफत में सिर्फ़ और सिर्फ 4 वोट आए। शिकवार मंजूरी होती है। JU अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि PTI ने ऐवान से ही वॉकआउट कर दिया। नवाज शरीफ भी जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी वोट देने कौमी असम्बली पहुँचे। और ये जो मनाजिर हैं आप देख भी रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म को देखकर नून लीगी अरकान और इत्तेहादी उनसे मुसाफहा करने आगे बढ़े। नवाज शरीफ ने आसफा भुट्टो के सर पर हाथ भी रखा और बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे। बिल्कुल। और फिर इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। वो क्योंकि अलील थे, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी नशिस्त दी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी खुर्शीद शाह से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। तो ये कल मनाज़र हमने देखे थे कौमी असम्बली से। अच्छा, ज़रा 27वीं आईनी तरमीम अब है क्या मजमूई तौर पर, उसके इंपॉर्टेंट निकात के ज़रा वो आपके साथ शेयर करते हैं ब्रेक डाउन करके। तो 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की मंजूरी दी गई। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। दोनों अदालतों के एक एक सीनियर तरीन जज कमीशन के रुकन होंगे और कमीशन में दोनों चीफ जस्टिस की नामजदगी पर 2 साल की मुद्दत के लिए जज शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, अब विफाकी आईनी अदालत के हवाले से बता देते हैं। तो विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर और चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगी। चारों सूबों से मसावी तादाद में जजेस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस की मुलाजमत की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर की गई है, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत की मुद्दत उनकी 3 साल की होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो असखुद नोटिस, जिसे सो मोटो कहा जाता है, तो असखुद नोटिस का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ कर दिया गया है। आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट जजेस के तबादले का नया तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया है। अब जजेस के तबादले सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। साबिक सदर या गवर्नर के दोबारा ओहदा संभालने पर इस्तिस्ना उस मुद्दत के लिए ख़त्म तसव्वुर होगा। बिल्कुल। तो ये कुछ अहम निकात थे 27वीं आईनी तरमीम के, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। कमिंग बैक टू कौमी असम्बली, कल हमने कौमी असम्बली का इजलास देखा जहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में 2/3 अक्सरियत में वोट हुए और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वफाकी आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का अरूज है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो चीज़ वफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी उसके खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद ये भी कहा कि मार्का हक़ में पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी। भारत और मोदी आज तक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और इसी वजह से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया और आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। अच्छा, ज़रा पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम से पीछे हटने के लिए किसी सूरत तैयार नज़र नहीं आ रही है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। इस तरमीम पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं। जब तक पार्टी सरबराह हूँ सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमतों के सर पर लटकती अदालती तलवार ख़त्म कर दी है। अब कोई जज सो मोटिस नहीं लेगा, जबकि तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जब फिर कल MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार वो भी तकरीर कर रहे थे, ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली में। उन्होंने ये कहा कि बेशक सारे इस्तिस्ना ले लें, लेकिन 30 शहरों में ज़ोहरान ममदानी दे दें। शहरी हुकूमत रियासत का लाजमी हिस्सा है।
कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वफाक और सिंध कराची को ओन ही नहीं करते। तो चलें जी, 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गया है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, जहां हमने देखा कि सेनेट से मंजूर हुई, अब कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई, क्या ये हुकूमत जो है अब सेनेट में जो कुछ चेंजेस आई हैं तरमीम में, वो फिर दोबारा सेनेट में जाएंगी? तो सेनेटर अबड़ो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अब नंबर गेम क्या है आपके पास? नहीं, अब ऐसा कोई बात नहीं है, एक प्रोसीजरल चेंज है। लफ्ज़ पाकिस्तान साथ लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए कोई उसमें इसका काम की ज़रूरत नहीं है, जिसमें क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी से दोनों जमातों से पास हो गई है। और प्रोसीजरल चेंज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अददी अक्सरियत की ज़रूरत होती है। ये 1-2 मिनट का काम है, ये आज हो जाएगा और दोबारा जाके सदर मुमलिकत के पास, कैबिनेट के पास जाएगा, उसके बाद सदर मुमलिकत के पास, और वो इस पर साइन कर देंगे। एंड दिस विल बी द पार्ट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक आप बात करी थी 184(3) की, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें आपकी अगर टाइम दे तो बताना चाहता हूँ कि ये सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार दिया गया था जब भट्टा मजदूर को गुलामी की ज़िंदगी मार्जिनलाइज तबके जो हैं उनके वास्ते। और यहाँ पे तो ये हुआ कि अगर कोई अदाकारा किसी को पसंद आ गई जज को, तो उसने उसका नोटिस ले लिया कि ये इसकी चीज़ों से कुछ चीज़ निकल आई ऐसी। और अगर भिंडी का भाव बढ़ाना है, आलू का भाव बढ़ाना है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जा रहे हैं। अगर शर्जील मेमर बीमार है तो उसके कमरे में जाकर सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं। तो दिस वाज नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स। और ये जो सेगमेंट इन्होंने किए हैं सारे, मतलब आप एक ये क्या तरीकाकार है कि आप एक आइन का मतलब खालिक को राइट बम बनाने में इब्तदा की हो, उसको आप फांसी चढ़ा दें। दूसरा, वज़ीर आज़म जो खुशहाली का पैगंबर, और आप ये लिखे फैसले में कि देयर इज़ नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन, लेकिन इसने बेटे से तनहा नहीं लिया, उसको हम घर भेज रहे हैं। तीसरा, क्योंकि इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को जब तक वो अपनी ओहदे पे है उस वक्त के आइन के मुताबिक, तो प्राइम मिनिस्टर को आप कहते हैं उसके खिलाफ खत लिखो, उसके खिलाफ खत लिखो। भाई तीनों फौजों का सरबराह है, आप सुओ मोटो के तहत कैसे प्राइम मिनिस्टर से खत लिखवा देते हैं? आप यूसुफ रजा गलानी साहब को भी घर भेज देते हैं। तो ये दिस सुओ मोटो नोटिस नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, दीज पेटी इशूज़ और सारी बातें। तो इस हवाले से इसको थोड़ा सा इसको तरतीब दिया गया और ठीक किया गया ताकि अच्छे तरीके के साथ दौरे अहद के तकाज़ों और उसके तनाज़र के तहत इस पर से चला सा सके। जो जजों की अपॉइंटमेंट है वो भी जुडिशल कमीशन और जजेस करेंगे। जो जुडिशल कमीशन है उसमें ज़्यादा जजेस की तादाद है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और दो मेंबर अपना एक मेंबर कौमी असम्बली से अपोजिशन का और एक हुकूमत का, एक सेनेट से, एक सेनेटर हुकूमत का, एक कौमी असम्बली का, अटॉर्नी जनरल और बार के एक आधा नुमाइंदा और वज़ीर कानून। तो ये टोटल हैयत है, उसमें किसी की कोई अक्सरियत या अकलियत वाली बात नहीं है। और सेकेंडली सदर फॉर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमने सारी ज़िंदगी बैठे रहना इन सीटों पे? क्या बाकी लोग नहीं आएंगे? क्या उनको इन बातों का फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? क्या जो 55,000 केसेज है पेंडिंग हैं आईनी अदालतों में, क्या उनके लिए उनको, और ये अकेले कॉमनवेल्थ के जितने कंट्रीज़ हैं, यूब साहब भी जानते हैं, साइम साहब भी, और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे भी सारों में ये फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ये बनी हुई हैं और ये बेनिफिशियल है। और फिर COD में इस बात का वादा किया गया था जिसमें इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं कि फेडरल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। तो दीज आर द थिंग्स, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक बात पे बहुत शोर मचा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देखें अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है, ना सिर्फ फौज ने बल्कि मीडिया ने, अपोजिशन ने, लेकिन सरबराही किसकी थी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो अगर एक उनको रैंक दिया, हम कौन सा उनको अपने एक टाइटल दिया है, कौन सा अपने घर से कोई अपने को 100 मरबा ज़मीन उनके नाम पे लगवा रहे हैं? और ये सारे मुल्कों में होता है। आप कहीं भी चले जाएं, कॉमनवेल्थ के कंट्री दूसरे, तो ताहियात वो वर्दी पहनते हैं और स्टिक भी साथ रखते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है छोटा सा इसका खासा टेक्निकल चीज़ है, आप शायद बेहतर हमें समझा सकते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम मंजूर करवाई गई हैं जिनको आज सेनेट में पेश किया जाएगा और फिर वो सेनेट से अप्रूव होंगी। लास्ट टाइम जब सेनेट से अप्रूव हुई थी 27वीं तरमीम का बिल, उसके बाद हमने देखा था कि JUI के सेनेटर को एक्सपेल कर दिया गया था, JUI जमात की जानिब से, और PTI के जो सेनेटर थे वो मुस्ताफ़ी हो गए थे अपनी सीट से। तो इन दोनों को हटा के अब नंबर गेम पूरा है सेनेट में हमारे पास, आपके पास। और दूसरी बात ये कि और किन सेनेटर से राब्ते में है? कोई आज़ाद सेनेटर से राब्ता है आपका या दूसरे सेनेटर से राब्ते में है? साइम साहब, विद अट मोस्ट रिस्पेक्ट आप दोनों से, एक तो अभी तक उन दोनों के रेजिग्नेशन जो है अबड़ो साहब का वो एक्सेप्ट ही हुआ, उसका एक प्रोसीजर होता है 224 साइन के तहत, और उसके बाद वो जाके कबूल होता है, नंबर 1।
دوسرا جو اپنا جمعیت علماء اسلام کا سینٹر ہے اس کا بھی کوئی اس کو کوئی برطرف اس طرح نہیں کر سکتا. وہ الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے ہوتا ہے. ایک تو وہ دونوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ اگر وہ دو نہیں بھی آتے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہمارے پاس اس کے باوجود بھی میں باقی باتیں تو نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. اگر کسی موقع پہ ایسی ضرورت پڑتی ہے تو یو ول سی کہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے, نمبر پورے ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو یہ نمبر آپ کہاں سے, پھر جے یو آئی سے لیں گے, پھر پی ٹی آئی سے لیں گے, یہ بتا سکتے ہیں آپ کس پارٹی سے لے رہے ہیں؟ صدف اتنا سادہ سوال تو نہیں, آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. نمبر تو میں نہیں بتا سکتا کہ کہاں سے لیں گے, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نمبر پورے ہوں گے. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بڑھو صاحب نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا, وہ دوبارہ اس پوزیشن میں ان کو لایا جا سکتا ہے کہ ووٹ دے دیں if it is required. دس از کانسٹیٹیوشنل اینڈ دس از کانسٹیٹیوشنل رولز کے مطابق ہے, جو ہمارے سینٹ کے رولز ہیں کہ جب تک گیلانی صاحب یا کوئی ان کی پارٹی کوئی کچھ نہیں کرتی تحرک اس کے خلاف, اس وقت تک وہ he will not be considered as a resigned senator. What does it say جب وہ ریزائن ہی کر کے چلے گئے تو it means کہ وہ he doesn't want to be part of the Senate. No, صدف ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. جب تک الیکشن کمیشن سے جا کے ان کا ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تب تک ہی سینیٹر. اچھا طاہر صاحب, این ایف سی کی ذرا بات کر لیتے ہیں. این ایف سی کے اوپر پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات ہیں, اور کل جب بلاول صاحب قومی اسمبلی میں خطاب بھی کر رہے تھے, اظہار خیال کر رہے تھے, تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو نہیں ہلا سکتا. تو اس معاملے پر پھر وزیر اعظم نے بلاول بھٹو صاحب سے کہا کہ مل بیٹھ کر اس پر بات کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کو یقین ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی این ایف سی والی, اس پہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیا جائے گا؟ دیکھیں صاحب صاحب, جو بھی ترمیم ہوگی, ایک تو میں آپ کو کہہ دوں کہ 28ویں ترمیم آئے گی, لازمی آئے گی, نمبر 1. اور نمبر 2, جو بھی ترمیم ہوگی وہ اکثریت رائے سے ہوگی. نمبر 3, جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے اس کے مطابق بھی اگر ہمارا آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات جو آئین کی اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہے, اسلامک انجنکشنز کے خلاف نہیں ہے, تو اس میں بات ہو سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوگا کہ جس میں پیپلز پارٹی کو نہ پوچھے یا دوسری اتحادی جماعتوں کو نہ پوچھے اور خود ہی کہیں, چونکہ ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے, ہمارے پاس سینٹ میں نمبر پورے نہیں ہیں. میں فرینکلی آپ سے بات کر دیتا ہوں. تو اس لیے ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے, اور ہم انڈیپینڈنس جو ہے ایک دوسرے پہ ہیں, خود انصاری جو ہے ایک دوسرے پہ ہے. یہ 18ویں ترمیم بھی بڑی مشکل سے وجود میں آئی تھی, جس پہ ساری پارٹیز کے سائن تھے. ایون عمران خان واز سیگنیٹری آف دس امینڈمنٹ. تو جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا تب تک کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. اور اگر اتفاق رائے کسی بات پہ ہوگا, جس طرح اقوام متحدہ متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ ہے, بلدیاتی الیکشن بڑا جائز مطالبہ ہے. لیکن طاہر صاحب یہ آپ نے بڑے وثوق سے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہمارے پروگرام میں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی, تو وہ ویسے کب تک ایکسپیکٹ ہے 28ویں ترمیم آئے گی؟ ٹائم فریم تو سائن صاحب اور صدف پہ نہیں دے سکتا, لیکن ہوگا ضرور ایسے. مطلب یہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, اور وہ بھی ہم لے کے آئیں گے, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اتفاق رائے سے نہ ہو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا, جیسے 26ویں اور 27ویں میں جو میجر چنک ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہی رہا, ساری چینجز جو آئی ہیں, 28ویں جو ہے وہ کس حوالے سے ہوگی؟ جوڈیشری کے حوالے سے اس لیے کہ آپ دیکھیں, نہیں, میں 28ویں کی بات کر رہی ہوں, آنے والی کی, جس کا آپ اندیا دے رہے ہیں. ایک تو بات ہے صدف کہ 27ویں کے بعد نیچرلی 28ویں آنی ہوتی ہے, 27 کے بعد 28 بنتا ہے, ظاہر سی بات ہے 29ویں تو اس میں بھی یہ باقی چیزیں نہیں. اگر 29ویں کی ضرورت ہوگی, دیکھیں یہ آئین جو یہ دستاویز ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس میں اگر کسی وقت کے دور اثر کے مطلب تقاضوں کے مطابق اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑی ہے تو کی جا سکتی ہے نا. آرٹیکل 239 کانسٹیٹیوشن پاکستان سیز کہ اگر 2/3 میجارٹی ہے تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں. تو اگر کہیں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جو قومی یکجہتی اور قومی ضروریات کے لیے مطلب ہم آہنگ ہو, تو پھر اس میں کی جا سکتی ہے. اور 28ویں ترمیم میں کوئی ایسی بات, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اتحاد کے, اتفاق کے, متحد اور متفق ہونے کے خلاف آئے گی. اچھا, ایک چیز اور بتا دیں, جس طرح پیپلز پارٹی, جیسے آج بھی ہم دیکھ رہے تھے, بلاول صاحب کل دیکھ رہے تھے, جس طرح وہ کریڈٹ لیتی ہے 18ویں آئینی ترمیم کا, تو یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی ہے, اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, نون لیگ خاص طور پہ, کہ جی یہ ہماری بڑی زبردست کامیابی رہی؟ دیکھیں جی, پیش تو ظاہر ہے گورنمنٹ لے کے آئی ہے دونوں امینڈمنٹس, لیکن کریڈٹ یہ ساری ان پارٹیوں کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس میں اپنا کنسلٹیشن کی ہے اور جنہوں نے ووٹ دیے ہیں. ہم اس بات میں نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سارا کچھ, نہیں, یہ اٹس فار دا نیشن, اٹس فار پاکستانی کمیونٹی, اور اس کے لیے ہے. ہاں ایک ضرور ہے کہ جس کے جو اپنا موور ہیں
وہ حکومت ہے اور حکومت اس بات کا کریڈٹ لازمی لیتی ہے. اور طاہر صاحب وہ ایم کیو ایم کا کے مطالبات ہیں اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار کیا جائے، تو اس جس کے آڑے میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. وہ 26ویں میں ان کو 27ویں کہا گیا تھا، 27ویں میں اب 28ویں کہا گیا، تو 28ویں تک ان کی بات مان لی جائے گی یا اس کے لیے پھر 29 ہر بار ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے؟ جی سائم صاحب، ایک تو بتانا بڑا جائز ہے. آئی واز لکیلی آئی ایم ممبر آف دیٹ کمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس. تو اس میں جب انہوں نے بڑا وہی مینٹلی اپنا مقدمہ پیش کیا اور اس کو اس حد تک شامل کر لیا گیا کہ نیکسٹ جو امینڈمنٹ آئے گی جو بھی اس پہ اس کو ہم ڈیفینیٹ کریں گے، اور کریں گے، کیوں نہیں کرنا. یہ ایک پوری ورلڈ میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ کونسلوں کے اختیارات، جس طرح سوئٹزرلینڈ میں اس کو ہم کینٹون کہتے ہیں، انگلینڈ میں کونسل کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بلدیاتی ادارے ہیں. تو ان کے ذریعے کام ہو تاکہ جو آئین ساز ہے ان کا کام صرف آئین سازی ہو، نہ کہ سڑکیں، نالیاں اور گلیاں بنوانا ہو. تو یہ بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن صرف اتنا ہے کہ ان کا ہے کہ ہم کنسلٹیشن کر لیں اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ میریکل بھی ہو جائے گا اور یہ مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں گے. تو مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی 28ویں ترمیم پہ؟ 27ویں پہ تو آپ نہیں لے سکے، 26ویں پہ وہ مان گئے تھے. جی ہم نے تو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. اس دفعہ بھی ہم نے سب کو کہا تھا، لیکن مولانا صاحب حالانکہ 26ویں ترمیم میں وہ بھی آن بورڈ تھی. اور آپ کو نیا انکشاف کروں، مولانا صاحب نے یہ خود انکشاف کیا اور کامران مرزا صاحب نے کہ ایون پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی ان کے ساتھ بالکل 100%. اور یہ مولانا صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے. مولانا صاحب نے کہا کہ چلیے آپ اپنے ووٹ نہ دیں لیکن دے ور آل ایگری آن آل دیز جتنے بھی کلاسز. آپ کسی بھی ان کے بندے سے پوچھ لیں. رات کو بھی میں ایک پروگرام میں تھا کسی اور ٹیلی ویژن پہ، تو وہاں پہ بھی یہ بات مولانا حمد اللہ نے کہی کہ بالکل یہ ہمارے ساتھ ایگری تھے. اور ووٹ نہ دینے کے لیے بھی مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ دیں. لیکن مولانا صاحب جب ووٹ دینے گئے ہیں تو ان سے پوچھ کے گئے ہیں. مولانا صاحب ایک ایسٹ ہے قوم کا، سرمایہ ہے اور جیدگی سے کوئی علم ہے اور ماڈریٹ علم ہے، عالم ہے. ہم ان سے ڈیفینیٹ کوشش کریں گے اور ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ 28ویں ترمیم اگر جب بھی لاتے ہیں تو وہ اس کا حصہ بنے. تو سینیٹر صاحب پھر آج جو 8 ترامیم کے بعد جو 27ویں امینڈمنٹ کا بل ہے وہ سینٹ سے آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپروو ہو جائے گا، اینڈ دین پھر وہ قومی اسمبلی سے کب تک اپروو ہوگا؟ نہیں، قومی اسمبلی میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب چونکہ ادھر سے ہو گیا ہے، اب سینٹ سے ہوگا. اس کے بعد آج ہی میٹنگ ہے اس کی کیبنٹ کی، اور کیبنٹ جب کر کے بھیج دے گی اس کو تو آج شام تک صدر محترم کے پاس چلا جائے گا. تو جو ابڑو صاحب ہیں اور جو احمد صاحب ہیں ان سے رابطے میں ہیں پھر آپ لوگ؟ جی ڈیفینیٹ ہے، کیوں نہیں ہے جی. انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، مسلسل ان سے رابطے میں. ہاں، تو یہ سلسلہ ذرا سا ہمیں بتا دیں کہ جو شقیں ہیں ان کی الگ الگ پھر منظوری لی جائے گی. جیسے شکوار ہوتی ہے تو یہ 8 ترامیم جو ہے یہ پھر دوبارہ سے پریزنٹ کی جائیں گی اور پھر دوبارہ سے منظوری لی جائے گی ارکان سے. صدف شکوار تو منظوری دی جا چکی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پروسیجر چینجز جس کو کہتے ہیں، سبسٹینشیل چینجز جس کو کہتے ہیں. وہ کتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا کام ہے، وہ ڈیفینیٹ ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. طاہر صاحب وہ جو تھوڑی بہت جو بھی کی گئی ہیں، جس طرح وہ چیف جسٹس والی آپ نے بات بتائی کہ ان کا وہ ڈیزگنیشن جو نام تھا وہ پاکستان ساتھ لکھا جائے گا، تو مطلب جو تھوڑی بہت بھی کی گئی ہیں ان کی مطلب شکوار نہیں ہوگی منظوری، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے اجلاس میں سینٹ کے اجلاس میں شکوار منظوری ہوتی تھی. نہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل اور چیز ہے، سبسٹینشیل اور پروسیجرل اور چیز ہے. اچھا، تو اس میں ایون تو 2/3 میجورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑتی بھی ہے، اول تو نہیں ہے، تو وہ بھی ہو جائیں گی. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں پہ کوما کالم کی غلطی ہے، کہیں پہ کلریکل مسٹیک ہے، کہیں پہ ٹائپو مسٹیک آ گئی ہے. جیسے نیچرلی انسان ہے نا، تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے. نہیں تو تو پروسیجر صرف کیا اس میں ہوتا یہ ہے تھا کہ اس اس کو کا؟ پروسیجر ابھی لا منسٹرز کو لے کریں گے، پیش کریں گے، اور اس کے بعد آئیز اور نوز کے 2 حصے تو اس ہوتے ہیں. میں ایک طرف سے دیکھیں آئیز نا، ہوگا، یہ آئینی اگر آئیز ترمیم زیادہ تو تو آئیز ہوتی والا. جب ہے نا، جب 2/3 میجورٹی ہو، وہ 2/3 کا نمبر آپ کو چاہیے ہوگا نا ریکوائرڈ. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں، صدف نہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے، ادھر سے بھی منظور ہو چکی ہے. اب سبسٹینشیل چینجز میں اگر ضرورت ہوئی بھی تو تب بھی ہمارے پاس ہے. ویسے جو میں ایز اے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ایز اے پارلیمنٹیرین 4 دفعہ میں منسٹر بھی رہا ہوں، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہوگی بھی تو ہمارے نمبر پہلے سے بھی زیادہ ہیں. پہلے سے بھی زیادہ ہیں. اچھا، اور اگر سینٹ سے پھر اپروو ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں آلریڈی اپروو ہو چکی ہے. یہ قومی اسمبلی میں نہیں جائے گی، یہ جائے گی جی کیبنٹ میں. ہاں جی، یہ کیبنٹ میں جائے گی. کیبنٹ پاس کر کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیج دیں گے، پریزیڈنٹ سائن کر دیں گے تو دیٹ ول بی دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. رائٹ. سینیٹر طاہر خلیل سندھو اس حوالے سے ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، شکریہ. اور جناب کیونکہ کچھ چینجز ہوئی ہیں
قومی اسمبلی میں جب ترمیم آئی تو ان میں کچھ ترمیم میں چینجز ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر پڑے گی بھی تو پہلے سے بھی زیادہ نمبر سینٹ میں موجود ہیں. کافی چیزیں آج ویسے کافی انکشافات بھی ہو گئے ہمارے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا ترمیم کا بھی اندیا اب بڑھو صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو ابھی کوئی ایکسیپٹ تھوڑی ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ احمد صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی نے انہیں بے دخل کر دیا, تو کوئی ریفرنس تھوڑی اسپیکر نے بھیج دیا, تو ابھی وہ حصہ ہی ہیں اکارڈنگ ٹو سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب. اچھا, ویل گو آن اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. آپ یہیں پہ رہیے گا موجود ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جی میچز جاری ہیں. ابھی ایک ون ڈے ہوا اور پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کی, لیکن کل سری لنکن ٹیم نے کے کچھ کھلاڑیوں نے پاکستان سے واپسی کی درخواست کر دی اور یہ بڑی ایک سچویشن بن گئی. لیکن الحمدللہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ پر دہشت گردوں کا وار اگر ہم کہیں کہ ناکام ہو گیا تو غلط نہ ہوگا, اور بھارت کو بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع نہیں ملا. سو یہ کہنا کہ محسن نقوی صاحب کی کوششیں رنگ لے آئیں, اور سری لنکن بورڈ نے بھی ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. بہت ہی اچھی خبر ہے اس لحاظ سے, کیونکہ دوسرا ون ڈے آج ہونا تھا اور ساری کل جو یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو ظاہر ہے سب تھوڑا پریشان بھی ہو گئے صورتحال پر. پھر دوسرے ون ڈے آج کی بجائے آئی تھنک اب یہ کل کھیلا جائے گا, یعنی کہ جمعے کے دن کھیلا جائے گا, اور تیسرا میچ پھر 15 کے بجائے 16 نومبر کو کھیلا جائے گا. اچھا, تھینکس ٹو محسن نقوی صاحب. کل کافی طویل میٹنگ ہوئی ان کی سری لنکن نمائندوں کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں واچ آؤٹ کروں گا سیکیورٹی کو, فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. یقین دہانی کروائی ان کو کہ ان کے پلیئرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں پاکستان کے اندر. بٹ یہاں پر وہی جو ہمارے دشمنوں کے مذموم عزائم ہیں نا وہ عیاں ہوتے ہیں. اینی ہاؤ پھر یقین دہانیوں کے بعد جو تھا وہ دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا, اور جو کھلاڑی وطن واپس آنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا, ان کا متبادل پاکستان بھیجا جائے گا. یہ شری لنکن بورڈ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. شری لنکا کے کھلاڑیوں کی وطن واپسی کی درخواست کے بعد پھر وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی نے جیسے آپ کو بتایا کہ شری لنکن ہائی کمشنر اور ٹیم مینیجر سے ملاقات کی, پھر ان کے تحفظات دور کیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ شری لنکا کرکٹ ٹیم اور بورڈ کے شکر گزار ہیں. شری لنکا خود تامل ٹائیگرز کی دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور انہوں نے بہادری سے مقابلہ بھی کیا ہے. تو کیا کہہ رہے تھے وہ, ہم سن لیتے ہیں. بہت شکرگزار ہوں سری لنکن کرکٹ ٹیم کا, اور ہم ان کو یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کا ساتھ دیا ہے. ہیٹس آف ٹو دیم کہ اس کرکٹ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹور نہ صرف کنٹینیو کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی گیم کو بھی سپورٹ کریں گے. تو ایک سپورٹسمین اسپرٹ ہے, یہ دہشت گردوں کو ایک مات ہے کہ وہ گیم آف کرکٹ جس کو وہ متاثر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی, اور اس ٹیم نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ وہ پاکستان میں کھیلیں گے, اپنا ٹور کنٹینیو کریں گے اور گیم آف کرکٹ کو جو ہے پاکستان کے اندر پروموٹ کریں گے. اور اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے جس دن یہ اسلام آباد والا واقعہ ہوا ہے اس دن ون ڈے تھا, پہلا ون ڈے سری لنکا پاکستان کے درمیان کھیلا جا رہا تھا, اور ظاہر ہے یہ تمام تو سچویشن بنی, لیکن الحمدللہ دشمن کے ناپاک عزائم اس میں ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہم نے دیکھا ہے. اور پاکستان میں جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی 2009 کے بعد, اس میں بھی ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے. سو یہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں. ذرا بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ یاسر موجود ہیں. یاسر حمید, تھینک یو سو مچ, پاکستان سے کو ریپرزینٹ کیا ہے ایز اے کرکٹر. یاسر, ظاہر ہے آپ بھی کرکٹر ہیں اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے تو ایک دم سے جذبات جو ہیں ظاہر ہے اپنے ملک کے ساتھ بھی جڑے ہیں, پھر کرکٹ ہمارے یہاں جس طرح سے کھیلی جاتی ہے, ایک بڑا طویل ہم نے اور دردناک سفر طے کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا. لیکن اس بار جو یہ فیصلہ ہوا یہ اچھا ہوا, اور تھینکس ٹو سری لنکن کرکٹ بورڈ اینڈ محسن نقوی صاحب. کیا آپ اس صورتحال پر کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, کل جب شام کو یہ نیوز بریک ہوئی تھی کہ سری لنکا کے کچھ پلیئرز ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں, تو تھوڑا سا دل میں یہ آیا تھا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے اب, کیونکہ پاکستان نے بہت ایز یو مینشن کہ ہماری قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے ملک میں امن اور کھیلوں کی ترقی اور سپورٹس جو ہے وہ بحال ہو, اور اس میں ہماری جو فورسز ہیں, ہماری جو فوج ہے, ہماری جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, ہماری عوام, سب نے مل کے اس کوشش میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جس طرح سری لنکا کی ٹیم نے ونس اگین ایک جو انہوں نے ثبوت دیا ایک اچھے دوست ہونے کا,
اور انہوں نے اس چیز کو وہ نہیں بھولے کہ جب پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا تامل ناڈو، اور جب ان کی وہ جنگ ہو رہی تھی ان حالات میں، اور دس از ٹوائس ناؤ، اور یہ سری لنکا کی ٹیم ہی ہے جو پہلے جب پاکستان میں جو سب سے پہلی جو ٹیم آئی تھی وہ بھی سری لنکا کی تھی، اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ بہت بڑی جنگ لڑی ہے، پوری قوم نے لڑی ہے۔ کے پی میں آپ دیکھ لیں ادھر بہت زیادہ حالات جو 2007 سے لے کے اور 12-13 تک بہت ہی حالات خراب رہے، تو میرے خیال سے یہ تو اب تو کافی ساری چیزیں الحمدللہ کنٹرول میں آ گئی ہیں، نیشنلی انٹرنیشنلی۔ پاکستان کی اگر امیج کی بات کریں اور جو جس طرح لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ ساری چیزیں وقت نے جو ہے وہ غلط ثابت کی ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی مہربانی سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی چیز، خیر جو حادثہ ہوا، جو لاسٹ ہوا، اٹ واز بگ انسیڈنٹ، اور جو بھی جو لواحقین ہیں ہماری ان کے ساتھ دلی ہمدردی، اللہ ان کو صبر دے، وہ اس دکھ کو جان سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بریکنگ نیوز 1 بجے 2 بجے تھی، لیکن وہ رات کو 10 بجے تک آپ اس کو بریکنگ بنائیں گے تو کوئی بھی دیکھے گا وہ ڈر جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے وہ پاکستان میں، انہوں نے میچ بھی کھیلنا ہے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ٹی آر پی کے اچھا، وہ چکر میں یاسر باز بھائی، نہیں۔ وہ ہماری بھی ایک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں زخمیوں کی اور پھر شہداء کی، تو وہ آبویسلی پھر وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ناظرین کو بھی اور اپنے عوام کو بھی، ویورز کو بھی اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے، کسی بھی ٹیم کا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانا بہت برا اس کا ایک اثر پڑتا ہے، بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو لائٹ میں جاتا ہے۔ بھارت کو تو پاکستان کے خلاف محاذ کھولنے کا موقع مل جاتا، ان کا گودی میڈیا تو ایکٹیو ہو جاتا، جس طرح مئی میں وہ نیریٹیوز بنا رہے تھے کہ پنڈی اسٹیڈیم کے پاس ڈرون گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو کتنی بڑی شٹ اپ کال ملی ہے یہ؟ دیکھیں یہ 5th جنریشن وار ہے، اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کوئی بات ہوتی نہیں ہے، ایک تو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں تو وہ مشہور ہی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی ریسنٹ پاس میں، اور ابھی بھی کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو ایک تو میں جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی فائٹرز ہیں، سوشل میڈیا فائٹرز، ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا، ان کو موٹیویٹ کروں گا کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج اور پاکستان کے لیے اچھی بات کرنا آپ نہ رکیں، سچ بولیں۔ پاکستان جو ہے وہ پروگریسو نیشن ہے، انشاءاللہ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے ہمیں اس سے کچھ نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی پروپیگنڈا کی، ساری پروپیگنڈا کی گیم ہے، ٹھیک ہے، اور جو موقع وہ ڈھونڈتے ہیں اور جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک ہی وہ ہے کہ آپ اپنا پازیٹیولی لگے رہیں، آپ اپنی چیزیں جو بہتر ہیں ان پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور اس کو جواب دینے کے لیے ہمارے میڈیا کے جو فائٹرز ہیں وہ ہیں، اور وہ لگے رہیں گے اور وہ بڑھتے رہیں گے۔ تو اس میں کافی ساری جو ہے وہ سمجھ کی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی کھیلوں کی ترقی اور ہمارے جو سپورٹس ہے کرکٹ، اور میں سری لنکا کی اس پہ آؤں گا کہ جس طرح کمار سنگاکارا نے کل ایک بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کچھ دوستیاں ہیں وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، تو میرے خیال سے اٹس اے گریٹ سٹیٹمنٹ بائی اے گریٹ کرکٹر کمار سنگاکارا ہمسیلف۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں سنت جے سوریا بھی ٹیم کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی بہت ہیز اے گریٹ پلیئر، گریٹ لیجنڈ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹائم کے وہ کنٹمپریری اس وقت کے وہ آج کل کی طرح کرکٹ کھیلتے تھے، بالکل آپ تو صحیح وہ کہہ بھی رہے ٹیم کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی سمجھایا ہوگا کہ یار یہ چیزیں ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہیں، پاکستان از اے بگ نیشن، 250 ملین کی آبادی ہے، بالکل اس طرح کی ٹھیک ہے واقعہ بڑا تھا، لیکن اس کو میں میڈیا کو کہوں گا کہ ایسی چیزوں کو بالکل۔ آپ یاسر، زیادہ ہم ذرا حوالہ شاہد دیں۔ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ آگے اب کیا تبدیلی اس میں ہوئی ہے۔ شاہد صاحب بتائیے گا، اب رات گئے ہم دیکھ بھی رہے تھے جب یہ خبر آ رہی تھی، آپ ساری اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹس بھی دے رہے تھے، اب جو میچ ہے جو آج ہونا تھا پھر وہ کل یعنی جمعے کو ہوگا، اب تیسرا میچ پھر کب ہوگا، اور جو ٹرائی سیریز آنی ہے کیا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے؟ سب میں تبدیلی ہوئی ہے، ظاہر ہے جو 13 تاریخ کا میچ تھا وہ اب 14 تاریخ کا ہوگا، اور جو 15 تاریخ کا میچ تھا وہ اب 16 تاریخ کا ہوگا۔ اسی طرح ٹرائی سیریز جو 17 نومبر سے شروع ہونی تھی وہ اب 18 نومبر سے شروع ہوگی، اور اس کے اب سارے میچز راول پنڈی میں ہی ہوں گے۔ پہلے 2 میچ راول پنڈی میں تھے اور باقی میچز لاہور میں تھے،
لیکن شاید لاہور میں کچھ خوف کا مسئلہ ہے، تو اب یہ ٹرائی سیریز کے سارے میچز لاہور راولپنڈی میں ہوں گے، اور زمبابوے کی ٹیم بھی الگ صبح اسلام آباد پہنچ گئی ہے، تو آل سیٹ. اور جس طرح یاسر کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اور سری لنکا نے پہلے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ہم نے سری لنکا کا بہت ساتھ دیا ہے 90s میں. یہی بڑے برے حالات تھے سری لنکا میں، وہاں تامل علیحدگی پسندوں نے سوسائڈ بامبنگ کر رکھی تھی. ایک دفعہ تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 90s میں سری لنکا کا دورہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ پلیئر وہیں رہے تھے اور ان کا ٹور چلا تھا. 1996 ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے 2 پوائنٹس اسکور کیے تھے. تو سری لنکا بھی انہی حالات سے گزر چکا ہے. ہمارے یہاں جب سے 2009 کے بعد سے 6 سال ہم نے کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں نہیں ہوئی، اس کے بعد سے ہم نے بتدریج کرکٹ واپس لے کے آئے ہیں، بڑی بڑی ٹیمیں آئی ہیں. تو اب ایک اس طرح کے واقعات سے کبھی بھی کرکٹ نہیں رکے گی. اور کل جو کوششیں محسن نقوی نے کی، ہمارے سیکورٹی اداروں نے کی، ہماری پولیس اور جتنے بھی سیکورٹی ادارے ان سب نے کوشش کر کے سری لنکا کو کنونس کیا محسن نقوی صاحب نے. اور جس طرح یاسر کہہ رہا ہے کہ سنت جے سوریا بہت ہی اچھے کھلاڑی بھی تھے اور ساتھ ہی بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی وہ آ کے کھیل چکے ہیں. تو پاکستان سے یہ سارے سری لنکن بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے قائل کیا اور اب کرکٹ آگے بڑھے گی. اور شاہد صاحب ذرا بتا دیں، 3 کھلاڑی اب وہ جا رہے ہیں، ان کے متبادل آئیں گے یا جو موجودہ ٹیم ہے، جو پورا اسکواڈ ہے، وہی جو ہے اس میں سے ہی پھر کرکٹر جو ہے پلینگ 11 ہوگی؟ نہیں، کل رات کو ان کی ٹیم مینجمنٹ نے کنفرم کر دیا کہ کوئی بھی کھلاڑی نہیں جا رہا، اور وہ جو 2-3 کھلاڑی تھے وہ بھی قائل ہو گئے. سب نے اپنے مینیجر کو کہہ دیا کہ ہمارے جو ٹکٹ ہیں وہ کینسل کریں، ہم کھیلیں گے. اگر کوئی کھلاڑی جاتا تو ان کے T20 کے کھلاڑی آنے والے 1-8 دن میں، ان میں سے متبادل ہو جاتا ہے. لیکن اب خبریں یہی ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی نہیں جا رہا. ان کو سری لنکن کرکٹ بورڈ نے سمجھایا بھی، ان کو بتایا بھی کہ آپ کے جانے سے پاکستان کی کرکٹ کو کتنا نقصان ہوگا، ایسا نہ کریں. سری لنکا بھی انہی حالات سے گزر چکا ہے اور پاکستان نے اس کا ساتھ دیا ہے. وہ سب قائل ہو گئے اور اب کوئی بھی کھلاڑی ان کا نہیں جا رہا. اور شاہد بھائی، جس دن یہ انفارچونیٹ ایونٹ ہوا اسلام آباد کچہری والا، اس دن میچ بھی کھیلا، تو پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا؟ مطلب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بھارت کی شرارت ہو سکتی ہے؟ پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان پلیئرز نے، جن پلیئرز نے پہلا میچ کھیلا، ان کی فیملیز نے کانٹیکٹ کیا، پوچھا ان کی ویل بینگ کے بارے میں، وہ لوگ فکر مند تھے. تو ظاہر ہے وہ فیکٹر بھی ہے. ان سری لنکن پلیئرز میں سے 4 کے قریب IPL بھی کھیلتے ہیں. وہاں سے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شرارت کا امکان آپ رد نہیں کر سکتے کہ ان IPL کے پلیئروں کو بولا ہوگا کہ آپ یہاں سے نکلو اور پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلو. تو وہ امکان بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن آل از ویل دیٹ اینڈ ویل. محسن نقوی کی کوششیں، سارے لوگوں کی کوششیں، پھر سری لنکن کے ہائی کمشنر کی آپ تعریف کریں کہ جو خود بھی ریئر ایڈمرل رہے ہیں، وہ بھی ان تمام حالات سے نبرد آزما ہو چکے ہیں. انہوں نے قائل کیا، 1-on-1 پلیئروں سے ملاقات کی، ان کو سمجھایا. تو اس امکان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کو اپنے سارے حالات خود ہی بہتر کرنے ہیں. آؤٹ سائڈ فیکٹر جتنے بھی ہیں ہمیں انہیں رد کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. اور جس طرح یاسر کہتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے فائٹرز جو ہیں ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر پاکستان کے کیس کو بڑھائیں اور سری لنکن کرکٹرز کی اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کی، ان کی حکومت کی تعریف کریں. بالکل، تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. یاسر، آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور کرکٹ کا بڑا یہاں پہ کریز ہے. انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ یوں ہی پاکستان میں سجتا رہے گا اور دشمن جو ہے وہ ہر بار ناکام اور نامراد ہی ہوگا. جی، اور دشمن جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو اسی طرح پٹائی ہوگی جس طرح جان سینا کرتا تھا اپنے ریسلنگ میچز کے اندر. بائی دا وے، جان سینا سے مجھے یاد آیا، وی گرو اپ واچنگ جان سینا. مشہور ریسلر سٹار جان سینا نے اب آپ دیکھیں کہ WWE کیریئر کا اہم ترین اعزاز حاصل کر لیا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا نا، انہوں نے WWE را میں ڈومینک مسٹریف کو شکست دے کر پہلی مرتبہ انٹر کانٹیننٹل ٹائٹل جیت لیا. اپنے 23 سالہ WWE کیریئر میں پہلی مرتبہ انٹر کانٹیننٹل چیمپئن شپ جیت کر جان سینا نے کیریئر کا گرینڈ سلیم مکمل کر لیا. اچھا جی، سو اب ہمیں یہ بتائیں تو WWE گرینڈ سلیم مکمل کرنے کے لیے کیریئر میں کم از کم ایک مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹ چیمپئن شپ
टैग टीम चैम्पियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप और WWE चैम्पियनशिप का टाइटल जीतना होता है। तो जॉन सीना ये रिकॉर्ड मुकम्मल करने वाले 25वें रेसलर बन गए हैं। उनसे पहले जी शॉन माइकल, ट्रिपल एच और रोमन रेंस, और साथ ही रोमन रेंस समेत दीगर रेसलर्स ने भी ये एजाज़ हासिल किया है। तो क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। The champ is here! And now, how about one? To be honest, I have never watched wrestling. Never. Never ever. Why we used to love watching मुझे wrestling. समझ ही and, नहीं you आती know, क्या वो तमाशे You हैं। can't see me Theatrics वाली लगता है shirt. मुझे। हाँ, हम तो मर्च भी होती थी बचपन में, जॉन सीना की उसकी तमाम मर्च होती थी, और वो रोमन रेंस की मर्च भी थी मेरे पास, just by the way. We'll go on a short break and we'll come right back. Stay there with us. वेलकम बैक। और अच्छा जी, अब नई जॉबों का मसला आ रहा है। डेवलपमेंट है जनाब पाकिस्तानियों, ये बात आप लोग सुन लें कि नौकरी के लिए अगर बाहर मुल्कों में जाना है तो आपको पाक स्किल्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना पड़ेगी। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हिदायत जारी कर दी है और ये इकदाम इसलिए किया गया है ताकि इंसानी स्मगलिंग के ख़तरात को रोका जा सके। और पाक स्किल्स ऐप पर रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर से शुरू हो जाएगी। अच्छा, जहां रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर फ्री है, सो बैरून मुल्क नौकरी के जो ख्वाहिशमंद दरख्वास्त दहंदगान हैं उनको अपनी ज़ाहिर ज़ाती मालूमात पर फराहम करना होंगी, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा, तालीमी काबिलियत और बैरून मुल्क रोज़गार की जो तफसीलात हैं वो भी शामिल हैं। रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को पाक स्किल्स सर्टिफिकेट के बगैर प्रोटेक्टर जारी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम तर जी, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, बहुत सारे लोग जी जाना चाहते हैं बाहर जॉब करने के लिए, तो उसका पूरा एक ये अब क्राइटेरिया है जो आपके सामने हमने शेयर कर दिया है। तो उसके लिए ज़ाहिर आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेजर जो होता है वो आपकी आईडी कार्ड होता है, आपका पासपोर्ट होता है। फिर ज़ाहिर है आप जहाँ जा रहे हैं आपको बताना होगी कि कहाँ पर क्या जॉब है, क्या डिटेल है, वो सारी आपको उनके नंबर्स वगैरह भी शेयर करने होंगे। तो ये सूरत हाल जनाब रहेगी। अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। ये एक ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस है। कंपनी जो आपको हायर कर रही है उसको भी पता है कि बंदा रजिस्टर होकर आ रहा है, जो जा रहा है उसको भी पता है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा जी, आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है और हमने आज के इस नफसा नफसी के दौर में, कहते हैं ना कंपटीशन के दौर में, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के दौर में, हमने इस चीज़ को भुला दिया है। हम बात कर रहे हैं काइंडनेस की, एम्पैथी की, और एक दूसरे का दर्द महसूस करने की, एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा रखने को भी काइंडनेस कहते हैं। और काइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें। अगर आप किसी को 2 बोल तसल्ली के बोल दें अगर उसके मुश्किल वक्त में, तो वो भी काइंडनेस में ही शुमार होता है। एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात तो वो हमें ये बताया जाता है ना कि हुकूकुल्लाह की तो फिर भी आपको माफ़ी मिल जाएगी, हुकूकुल इबाद की माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। तो बंदे की माफ़ी बंदी नहीं देनी है आपको रोज़े महशर। तो जितना हो सके अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और लोगों का ख्याल रखें बाय योर लिटिल एक्ट्स। अच्छा चलें जी, इस पे बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलियांवाला हमारे साथ है। शुरू मारूफ उमैर, थैंक यू सो मच। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइएगा क्या वक्त के साथ काइंडनेस या मेहरबानी, इसकी डेफिनेशन या इसका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया है? अब क्या लोग ज़्यादा कम इसका इजहार करते हैं? कुछ तब्दीली आई? आप समझते हैं कि जी ये बस एक तारीफ़ है हमारे जहनों में, इसका इजहार लोग नहीं करते? देखिए, काइंडनेस उन उसूलों में से है, उन रवैयों में से है जो कि टाइमलेस है और इंसान की रूह पहचान लेती है जब उसको ये रवैया नज़र आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये चेंज हो गया है, लेकिन ज़रूर वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी आ गई, जब हमारे रहन सहन के अंदाज़ चेंज हो गए, तो उसमें काइंडनेस दिखाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आ गई। और कुछ रवैये हमें मुख्तलिफ अंदाज में वही नरमी दिखाते हैं। जिस तरह ऑनलाइन बुलिंग में कुछ लोग कूद पड़ते हैं कि नहीं जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो उनकी नरमी होती है, लेकिन वो माजी के दौर में हमें नज़र नहीं आती थी। लेकिन नरमी का रवैया जो है वो इंसान के साथ उन्हीं उसूलों के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, और हम इसको भरपूर अंदाज में पहचानते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता किसकी तरफ से आता है, और जिसकी तरफ से आता है हम उसके लिए बहुत इज़्ज़त ज़रूर बना लेते हैं।
اچھا عمیر، آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل جتنی تیزی سے ہم لوگ پروگریس کر رہے ہیں، ایک نفسا نفسی کا دور ہے، کائنڈنیس شو کرنے سے بھی لوگ اب تھوڑے کانشیس ہو گئے ہیں؟ فار انسٹنس میں اگر اپنے معاشرے کی ایگزامپل دوں تو اگر آپ کسی ایز اے مین اگر میں کسی خاتون کو کمپلیمنٹ کرنے کا سوچوں تو مجھے 4 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں آیا ان کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہوں، کیا یہ اس چیز کو کسی اور لائٹ میں تو نہیں لیں گی. سو ڈو یو تھنک کہ لوگ اب کائنڈنیس کے ایکٹ شو کرنے سے بھی تھوڑا ذرا ریزرو ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جب میل فیمیل کی بات آتی ہے نا تو اس میں ضرور کچھ حوالوں سے مرد زیادہ کوشش ہو گئے، کیونکہ خواتین نے اپنا کیس بلند کیا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس میں رویہ واقعی کائنڈ نہیں تھا، وہ انٹینشنل تھا کسی اور چیز کی طرف، تو مردوں کو باؤنڈریز ڈرا کرنی پڑی. لیکن دروازہ کھولنا، لوگوں کو سلام کرنا، ان کی بات کو پورے انداز میں سننا، یہ صرف مرد عورت کے رشتے کے درمیان نہیں ہے، یہ آپ کا انداز ہے جینے کا. اور اس میں خاص طور پہ وہ لوگ شامل ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے. سو میل فیمیل رشتوں میں ضرور کچھ جگہوں پہ باؤنڈری ڈرا ہوتی ہے، مرد زیادہ کانشیس ہو گئے کہ ان کی بات مس انٹرپریٹ نہ ہو. لیکن میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ ہم بدل گئے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ ہماری توجہ لے لیتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے وہ ذرا توجہ سیکنڈری لیتی ہے. بدل گئے سے مراد میری آج کل جو تربیت ہو رہی ہے نا بچوں کی، جسے میں کہوں گی تربیت بالکل نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اب ہم ایک ٹائم تھا جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. اب بچہ اپنی مرضی، ماں باپ نے بھی اس کے آگے کہتے ہیں نا گیو اپ کر دیا ہے، تو وہ بچہ وہ سیکھ نہیں رہا. تربیت سے ہی کائنڈنیس کا فیکٹر ہمارے اندر آتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل. اور دیکھیں کائنڈنس جیسی چیزیں بولنے سے سننے سے نہیں آتی، یہ ایکسپیرینس کرنے سے آتی ہیں. جب آپ کا بچہ کائنڈ رویہ دیکھتا ہے نا اسکول میں کسی استاد کی طرف سے، خاندان میں جو مشہور ہوتے ہیں بڑے شفقت والے، تو بچے ان سے بہت ایسوسیٹ کر پاتے ہیں اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ اپناتے ہیں وہ رویے. لیکن اگر انہیں وہ ملے ہی نہ سامنے تو ظاہر ہے وہ اس کو کہاں، جو آپ کو ملا نہیں آپ اس کو نہیں اپنا سکتے. تو آپ کی یہ اشارہ ضرور درست ہے کہ پیرنٹس تھوڑے سے ان ایکٹیو نظر آتے ہیں کچھ معاملات پہ. انہوں نے رہنے دیا ہے جس میں بدتمیزی کے رویے ہیں، کچھ حوالوں پہ پروٹیکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اجنبیوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا، فلاں وہ نہیں، کوئی گھر پہ آئے تو. ہم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ رویے جو کائنڈ تھے وہ کم کر دیے ہیں، مے بی بچوں کا اس پہ اثر آتا ہے. اور تیسرا سوشل میڈیا پہ جو بچے مسلسل دیکھتے ہیں، جس میں لیڈران کی باتیں ہیں، جس میں لڑائیاں ہیں، جس میں ایک پولرائز نظر آتا ہے، تو یقیناً پھر کائنڈنس کم ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر چوراہے پہ پاکستان جیسے ملک میں تو دسترخوان لگے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، والنٹیئر کرنے کے لیے، ایسے ایسے علاقوں میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کام اچھا کرنے کے لیے. این جی اوز آج بھی برف لینے کے لیے پڑوسیوں کے گھر کا دروازہ نوک کرنے میں ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے. بہت شکریہ عمیر صاحب. اور یس ویل گو آن اے شارٹ بریک. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جناب ذرا موسم کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھے تھے گزشتہ کچھ دنوں میں ذرا ملک کا جو سیاسی منظرنامے کا موسم تھا، صحیح بولا ہے نا میں نے، سیاسی منظرنامے کا سیاسی درجہ حرارت جو تھا وہ بھی کچھ ہمیں گرم گرم نظر آ رہا تھا. بٹ اینی ہاؤ ویل ٹاک اباؤٹ دا ایکچوئل ویدر فرسٹ، دا لیجٹ ویدر، اس کے بعد پھر ہم ملکی سیاسی ویدر پہ جائیں گے. سو اب چل کیا رہا ہے؟ اب یہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں اسپیشلی لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، اسلام آباد، پنڈی ٹھنڈ آ گئی ہے، پنکھے ہو گئے ہیں بند، کمبل نکل آئے ہیں. اور کراچی میں یہ سین ہے کہ ابھی ہمارے پنکھے چل رہے ہیں لیکن سلو سپیڈ پر چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پنکھے بند ہوتے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں؟ ہمارے کراچی میں تو بند ہوں گے جنوری میں. کراچی میں پنکھے بند ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، ویسے کراچی میں ہلکی سپیڈ پہ پنکھا چلتا رہتا ہے. اچھا وہ اس کی ریزن شاید یہ ہو سکتی تھا کہ باہر کا شور جو ہے وہ اندر نہ آئے. وہ تو ایک انڈیویجول آپ کی ہوتا ہے نا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن
गर्मी ज़ाहिर होती है इस हवाले से, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वेदर ऐसा होता है। हाँ, जैन में शायद थोड़ा सा चेंज है। अच्छा जी, आज हम आप सब मुल्की दर्जा वाकई जो आप लेजिट वेदर के बाद जी ज़रा हम जो इससे कहते हैं ना थोड़ी मिलाते हैं, एनालॉजी मिलाते हैं और थोड़ा आपको सिंबल्स में बात कर रहे होते हैं, तो बात कर लेते हैं। जनाब फारूक सत्तार साहब हमारे साथ होंगे क्योंकि हम डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक। थैंक यू सो मच। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। आज जी 27वीं आईनी तरमीम जो कि पहले सेनेट में आई, सेनेट से मंजूर हुई, सेनेट से मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली पहुंची, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ हुई, उस तब्दीली के साथ वो मंजूर हुई। अब जी दोबारा सेनेट में उसे भेजा जाएगा ताकि जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसकी भी जो प्रोसीजरल एक मामला है वो तय हो जाए, वहाँ पर उसकी भी मंजूरी ले ली जाए। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूँगी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा से बल्दियाती कानून, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, इस पर आवाज़ उठाती आई है। आप लोगों ने 26वीं तरमीम में भी कोशिश की, 27वीं में भी कोशिश की, फिर अब आप लोगों ने शायद 28 से उम्मीद लगा ली है, तो क्यों आप लोगों की ये जो तजवीज़ थी ये नहीं मानी गई? मैं ये समझता हूँ कि जितना ताख़ीर होगी ना हमारी तजावीज़ को मानने में, उतना ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान की जो माशरती तरक्की है जिसमें तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की, उसके टारगेट्स भी पूरे करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने तो जला के दिल सरे राख रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो 26वीं आईनी तरमीम में भी देखिए सब आमादा नजर आते हैं, मात्र एक आध जमात के, पीपल्स पार्टी शायद इसकी सबसे ज्यादा मुखालिफ है, लेकिन बाकी तकरीबन जमातें कहती हैं। और कैबिनेट में भी मेरे दोनों वज़राए बताते हैं, वफाकी काबीना में, कि सब एक एक वजीर जो था PMLN का या जो भी हरीफ जमातें हैं, सब ने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कहा है कि अगर 28वीं आईनी तरमीम लाजमी है और उसमें तालीम, आबादी और सबसे बढ़कर बल्दियात, मकामी हुकूमत, शहरी हुकूमत को मुकम्मल खुद मुख्तारी देना, एक मौसर बावसीला बाइख्तियार। ये सिर्फ MQM का इशू तो नहीं है, ये तो तमाम सूबों को सोचना चाहिए, तमाम जमातों को इस पर सोचना चाहिए। तो आपके मौक़िफ़ तगड़ा तो है, लेकिन डॉक्टर साहब इस पर वज़ीर आज़म की सतह पर भी बात होती है, यकीन दहानी होती है, उसके बावजूद भी तजवीज़ इंक्लूड नहीं होती। सो फिर इसका मतलब पीपल्स पार्टी की तजवीज़ में ज़्यादा जान है, ये समझा जाए? पीपल्स पार्टी की जो सियासी ज़रूरत है या पोजीशन है, वो जाहिर है कि दही सिंध से उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं और जाहिर है कि अब वो मैं उसमें मज़ीद इसको मुतनाज़ नहीं करूँगा कि दही सिंध की आबादी जो है वो जो दिखाई गई है वो हमेशा हर शुमारी में उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। शहरी सिंध की आबादी को हमेशा कम किया जाता है, लिहाजा इस बार अल्लाह के फजलो करम से हमने कराची की आबादी जो थी वो हमेशा 30-32% होती सिंध की। इस बार हमने चूँकि चौकीदारी की, हमने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जो धांधली हो रही थी, हमारी आबादी को चुराया छुपाया जा, वो जब बेहतर हुआ तो कराची 37% है। सिंध का फिर हैदराबाद और दूसरे इस तरह के इलाके मिला लें अर्बन सिंध, तो मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा कि जब ये मसला भी तय हो जाएगा कि भाई शहरी सिंध से भी कभी कोई वजीर आला आना चाहिए और अक्सरियत सिंध के शहरों से मुंतखब होकर आए। ये भी एक वक्त आएगा इंशाल्लाह। देखें, फिलहाल तो यही है कि भाई हमने अपना काम किया और बड़े ऐवानों तक हमने ये वाला कराची का नहीं, आपने से 130 शहरों का मुकदमा है और ये बुनियादी मसला है। और जो चाइना से लेकर थाईलैंड या फिलीपींस और वियतनाम, इन ममालिक की तरक्की देखें, बांग्लादेश की भी तरक्की देखें और चाइना की भी तरक्की, इन सब की तरक्की के पीछे जो राज है वो वहाँ का खुद मुख्तार मकामी बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम है। पूरी दुनिया में यही टूल है जिससे आप परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ये तरक्की के इंजन है, ये आपको आगे लेके आगे जाए, ये आपको आगे ले जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप MQM का मुतालबा ये है कि बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी हो, उसके बाद इख्तियारात की मुंतकली हो निचली सतह तक, लेकिन बल्दियाती हुकूमतों को ऑलरेडी जो फंड्स मिल रहे हैं, कंसिडरिंग कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसिडरिंग कराची का सीवरेज सिस्टम, कंसिडरिंग कराची का पूरा जो मास्टर प्लान है, जो आप हमारे सामने सारे तमाम मामलात हैं, मसाइल हैं, वो फंड्स ऑलरेडी हमें कहीं पर लगते नज़र नहीं आ रहे।
دیکھیے اسی لیے ہم نے ایک وکیل ہیں ہمارے طارق منصور، ایک کنسرن شہری ہے، ایک فکر مند شہری ہے، اس نے یہ پٹیشن کی بھائی ابھی 2020 کا ماسٹر پلان آپ نے پوری طرح سے نافذ نہیں کیا کراچی کا، جو کہ ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بنا اور منظور ہوا، اور حکومت نے سندھ نے اسے اپنایا اور نوٹیفائی کیا 2018 میں، 2020 تک کا جو ایکسٹینڈیبل ہے 2030، تو یہ اچانک 2047 کی کہانی ہے۔ ارے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو ہمارے دور میں بنا، اس کی جو وائلیشن انہوں نے کی ہے اس پہ ان کی پکڑ ہونی ہے، اور یہ ہائی کورٹ میں مقدمہ بھی اس کو ذرا فالو کیجیے گا۔ ہم نے تو دیکھے عدالتوں میں بھی گئے، یہ جو 140 کی تشریح ہم کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کے لیے بھی ہم گئے۔ جسٹس گلزار احمد شیخ نے اپنے آفس کے آخری روز ہماری اس پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہی نظام ہے کہ یہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا، ایک شہر کو چلانے کے لیے یہ کثیر العددی جو ادارے ہیں، کثیر الاداریاتی نظام یہ نہیں چلے گا۔ ایک امبریلا ہو، ایک چھاتا ہو، اس کے نیچے یہ سارے محکمے آنے چاہیے، شعبے آنے چاہیے، اور زمین کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے پاس ہو، بلڈنگ کنٹرول، اور وہ شہری مقامی ادارے ہونے چاہیے، بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، وہ صوبائی ادارے یا صوبائی تحویل میں نہیں ہونے چاہیے۔ بات کلیئر ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر اس وقت ہاں کرتے ہوئے مانتے ہوئے بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ 27 تاریخ میں آپ کا بل بھی جوڑیں گے، نہیں جوڑا، تو اس کے پیچھے جو مصلحت یا مجبوری ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اب یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ بل سینٹ میں بھی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں، سینٹ میں گیا، اور قومی اسمبلی ہم تو 1 سال پہلے لڑ چکے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اب صوبائی خود مختاری سے مسائل حل نہیں ہوئے، وہ مقامی خود مختاری سے ہوں گے جب آپ شہری اداروں کو، منتخب شہری اداروں کو، فاروق بھائی ویسے ایک چیز ذرا میری معلومات کے لیے بتائیے گا، کلیئر کیجیے گا، جو یہ بلدیاتی خود مختاری والے بلز تھے جو آپ نے بتایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی تھے اور سینٹ میں بھی تھے، یہ آلریڈی تھے، اس کے بعد ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ ان کو 27ویں ترمیم میں ایڈ کیا جائے؟ دیکھیں نا، اگر یہ آلریڈی جمع ہیں تو اس میں یہ تو پرائیویٹ بل ہے نا ہمارے، اب ہم حکومت میں ہیں پھر بھی ہمارا بل پرائیویٹ ہے، تو ہماری بات بھی حکومت میں تو رکھی جائے۔ ہم نے تو ایک ہی چیز مانگی ہے نا، جو ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا۔ تو آپ بھی ڈٹ جاتے ہیں کہ ہماری تجویز جو ہے منظور کرائیں، پھر دیکھیں آپ جو مصلحت کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی مناتے، آپ کی تجویز پہ بھی غور کرتے، ذرا تھوڑا سا آپ اس پہ سٹانس تو لیتے فاروق صاحب۔ لیکن میرے خیال میں ہم جتنا سٹانس ہم لے سکتے تھے ہم نے لیا، ہم نے اس کو بہت زیادہ پبلک نہیں کیا، ہم روٹھے بھی، ہم ناراض بھی ہوئے، ہمیں بھی منانے آئے، انہوں نے منایا بھی، اور انہوں نے ہر طرح سے یقین دلایا کہ ہم اب 28ویں ترمیم میں لازمی طور پر، ان کے وزراء ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس طرح سے کیونکہ جب آپ کو باتیں منوانی ہوتی تھی تو وہ پھر 90 بھی پہنچ جاتے تھے اس زمانے میں سب، تو اب تو آپ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے کہا اب 28ویں سے آپ نے امیدیں جوڑ لی ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت ملک جس دورائے پر ہے نا، ملک کے مجموعی استحکام کے لیے، سیاسی جمہوری ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اور حکومت کو پوری اسپیس اور موقع دینے کے لیے، اور خاص طور پہ جس طرح پوری دنیا میں جو پاکستان کے جو فارن افیئرس یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ خارجی جو ہماری پالیسی، جس طرح عاصم منیر صاحب نے، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح پورے پاکستان کا دنیا میں نام جو ہے وہ الحمدللہ بہترین جو سفارتکاری ہوئی، اس سے پاکستان کو جو عزت و وقار جو ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب مواقع آ رہے ہیں بہت پوری دنیا سے کہ دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور ہم نے تو کہہ دیا کہ اگر وہ اپرچونیٹیز آئیں گی تو آپ نے عسکری میدان میں مارکا ہے، جس طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اس میں جو جن آثار کا مضبوط آثار کا مظاہرہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، وہ میرے خیال میں اسٹیبلش تو کیے انہوں نے اپنے کریڈینشیلز نا، اپنی جو لوگوں کو ایک اعتماد دیا، مایوسی سے نکالا، تو میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں اس فضا کو قائم رکھنا ہے اور سیاسی استحکام رہے، کوئی کسی قسم کا سیاسی بحران نہ ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. اب ایم کیو ایم سوچ رہی ہے کہ جی 28 ترمیم آئے گی تو پھر ہمارے جو بلدیاتی قانون ہے وہ اپروو ہو جائے گا. وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ آفٹر دس سیگمنٹ میرے دماغ میں ایک شعر آ رہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. کیا بات، بڑے شعر آج یاد آ رہے ہیں بھائی، کمال شعر یاد آ رہے ہیں. موونگ فارورڈ شعر مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ میں نے جب میں یوز ٹو اسٹڈی اس ٹائم بڑے یاد کیے ہوئے تھے. اچھا وہ جو آپ کا اسٹڈی والا ایرا ہوتا ہے نا زندگی میں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس ٹائم پہ لگتا تھا کہ ایگزامز آ رہے ہیں، پیپرز آ رہے ہیں، مطلب آپ کی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج ہی ایگزامز ہوتے تھے. آپ سوچیں اب لگتا ہے کہ یار کتنی پیٹی باتیں تھیں، وہ لائف اب یاد جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، اور اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ایسے باصلاحیت پاکستانی سے ملوانے جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ باصلاحیت طالب علم، ان کا نام ہے ثاقب قیوم. انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. انہوں نے ACCA کے ٹیکسیشن امتحان برائے سال 2025 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور ACCA CCA کے ماڈیولز ایگزامز کوئی آسان نہیں ہوتے، بہت مشکل ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2025 ہے، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی. دنیا کے 180 ممالک کے طلبہ اس میں شریک ہوئے. تو یہ نہیں کہ اب یہ سوچیں جی کہ بس بہت ہی کم اس میں پارٹیسپینٹ تھے. اچھا جی، ساتھ ہی انہوں نے جی اس سے پہلے وہ ACCA فائنینشیل رپورٹنگ امتحانات بھی 97 نمبروں سے پاس کر چکے ہیں. تو ذرا انہی سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ثاقب قیوم موجود ہے. ثاقب تھینک یو سو مچ. اور بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس ایگزام کے بارے میں، یہ جو امتحان ہوتے ہیں کتنے ٹف ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس انٹرویو میں مجھے انوائٹ کیا. باقی امتحان ڈیفیکلٹ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی بھی اسٹرگل ہوتی ہے بیچ میں، اور والدین کی بھی ہوتی ہیں دعائیں، اور ٹیچرز کی بھی محنت ہوتی ہے. جیسے میرے سر ہیں مرچا والا صاحب ہیں، اور ساتھ میں میں لاء بھی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لنڈن سے، اور اس کے میرے میم ہیں وشال اور سر شاہزیب، ان کی بھی کافی بہترین تھی بیچ میں گائیڈنس. تو یہ دونوں کوالیفیکیشنز ایک ساتھ مینیج کرنا ٹف تو ہے، لیکن آپ کو ایک پیشن ہونا چاہیے اور اپنی محنت ہوتی ہے. ایک بات بتائیں ثاقب، یہ ٹیکسیشن کے ایگزام میں تو میتھس بڑی انوالوڈ ہوگی، تو آپ کی میتھمیٹکس اچھی تھی شروع سے ہی یا پھر ٹیکسیشن میں میتھس نہیں ہوتی؟ یہ میتھس والی جو بات ہے کہ ACCA میں میتھس بہت ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ACCA کے اندر میتھس آپ کو، ٹیکسیشن کے اندر میتھس اتنا کوئی نہیں ہوتا. ٹیکسیشن میں آپ کو کافی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں لیکن میتھس نہیں ہوتا. اگر آپ کی میمورائزیشن اچھی ہے تو آپ ٹیکسیشن کے امتحان میں کافی بہترین سکور لے سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے. تو پھر تیاری کس طرح کرتے تھے، کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے، کیا مطلب ذرا سا اپنا روٹین ہمیں بتائیے گا. روٹین میرا اس طرح کا ہوتا تھا کہ ایک دن کے اندر اگر میں نے اپنی سٹڈیز کو مینیج کرنا ہوتا تھا تو میں 6 گھنٹے تو کم از کم دیتا تھا. اور میں نے آلموسٹ اپنا جو کورس تھا 1 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا میرا کورس. تو اس کے بعد میں نے پھر جو موک ایگزامز ہوتے ہیں وہ دیے تھے، اس سے بھی کافی فائدہ ہوا تھا مجھے، اور مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میرا اتنا سکور ہوئے گا. تو مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا گولز ہیں آپ کے؟ ACCA کر کے پاکستان میں رہیں گے یا پھر آپ بھی مڈل ایسٹ گلف ٹائپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، مستقبل میں میرا پلان یہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا. یونیورسٹیز میں میں نے اپلائی بھی کرنا ہے فیوچر کے اندر، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ACCA کے ساتھ لاء بھی کر رہا ہوں. تو میں نے مستقبل میں کارپوریٹ لاء میں جانا ہے، کیونکہ ACCA کا رول بہت ہے کارپوریٹ لاء کے اندر، کیونکہ کارپوریٹ لاء میں آپ کو فائنینس کا بھی کافی زیادہ نالج چاہیے ہوتا ہے. تو میرے حساب سے ACCA کی ایکسپرٹیز اور اپنی لاء کی ایکسپرٹیز کو کمبائن کر کے میں کارپوریٹ لاء میں جانا چاہتا ہوں ان دا فیوچر، اور موسٹ پروبیبلی میں ابراڈ بیچ میں جاؤں گا. اچھا، تو یہ جو ایکسپرٹیز ہے یقیناً ظاہر ہے بڑی کامیابی ہے، آپ نے اس میں بڑی زبردست طریقے سے نمبرز لیے ہیں.
لیکن بتائیے گا آج کل تو جو نوجوانوں کا رجحان ہے، اسٹوڈنٹس کا رجحان ہے، وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، ڈیٹا انالسٹ بننا چاہتا ہے. اس کی کتنی ضرورت ہے اس فیلڈ میں؟ کیا اسٹوڈنٹس واقعی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے؟ ایک زمانہ تھا لوگ ایم بی اے سارے ایم بی اے کر رہے تھے، تو یہ کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے کیا؟ یہ ایک ہوتا تو ہے، ایک فیشن تو ہوتا ہے، لیکن ڈیٹا سائنٹسٹ کی طرف اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھ لیں، کیونکہ آن لائن کافی زیادہ یہ لیکچرز بھی ہیں اس پہ، تو وہ اسکل آپ لے سکتے ہیں اور ڈیٹا سائنٹسٹ بھی آپ بن سکتے ہیں ان دا فیوچر. اور ثاقب کیونکہ یہ فیلڈ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، سی اے اور اے سی سی اے سے لے کر بہت سے متس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ڈسکس بھی کریں. ایک تو اے سی سی اے سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جناب جن سے سی اے نہیں ہوتا وہ اے سی سی اے کر لیں. اچھا، پھر جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے وہ اے سی سی اے کر لیں شاید. پھر اس میں ایک میتھس بڑا آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے تب آپ اے سی سی اے کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہے یہ، سب سے بڑا ایک وہ ہے، ایک متھ ہے، ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ بہت لائق ہونا پڑتا ہے آپ کو اے سی سی اے کرنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان متھس کو بارے میں بتائیں کہ کتنی سچائی ہے ان رومرز میں. اچھا جی، سی اے اور اے سی سی اے کے اندر یہ مت تو ہے کہ یہ کافی زیادہ ٹف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو ایک پلان کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک پلان ہو اور آپ کو اس فیلڈ کا شوق ہو تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. صحیح ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ثاقب قیوم، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بیسٹ آف لک فار فیوچر. بالکل. اور جناب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہتے ہیں نا اس چیز سے بڑا فائدہ بھی اٹھانا چاہیں گے. مجھے بڑا شوق تھا سی اے کرنے کا. اچھا. آج ہم آپ کو ملوائیں گے لاہور پولیس کے کانسٹیبل عاصم رضا سے، جنہوں نے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ورلڈ فٹنس فیڈریشن یونیورس 2025 چیمپئن شپ میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اپنا پرو کارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام بلند کیا. اچھا، عاصم رضا نے 27 ممالک کے ایتھلیٹس کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے ایمیچور مین کلاسک باڈی بلڈنگ کیٹیگری میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور ان کے مد مقابل ساؤتھ افریقہ، رشیا، بھارت کے باڈی بلڈر سے جنہوں نے انہیں شکست دی ہے. ہاؤ نائس. تو پھر چلیں انہیں سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم رضا. تھینک یو ویری مچ عاصم اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو. آپ نے پاکستان کا جو نام ہے وہ بلند کیا ہے انٹرنیشنلی. آپ نے ورلڈ فٹنس فیڈریشن یونیورس میں گولڈ میڈل جیتا. جب آپ کو وہ میڈل ملا اس لمحے آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا جذبات تھے، کیسا فیل کر رہے تھے؟ بہت زیادہ شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عزت سے نوازا ہے کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے انٹرنیشنل وہاں پہ اتنے زیادہ ملک جو ان کے بہترین ایتھلیٹ حصہ لے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی. میں نے گولڈ میڈل اور پرو کارڈ جیتا. اچھا، ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کتنے ممالک، 27 ممالک کے آئی تھنک ایتھلیٹ سے مقابلہ تھا، تو کون سے مراحل ہوتے ہیں، کون سا مشکل چیلنجنگ مرحلہ تھا؟ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تب موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم پوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کنڈیشن کیسی ہے، ہمارے پوز کیسے ہیں. تو جب میں نے لڑکے دیکھے تو آہستہ کر کے جب ان کو بیٹ کرنا شروع کیا تو پھر مجھے میرا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا تھا، جس میں کیونکہ ہم نے پوزنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے باڈی کے جو بہترین پارٹس ان کو دکھانا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ آہستہ جب میں قریب پہنچتا جا رہا تھا اور لاسٹ 5 بندوں میں جب میری فائٹ ہوئی تو پھر مجھے تھوڑا سا کانفیڈنس ملا کہ نہیں، میں ٹاپ 3 کے اندر تو آگے ہوں، اب آگے دیکھتے ہیں. تو پھر مزید پوزنگ ہوئی تو اس کے اندر مجھے گولڈ میڈل سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا. اچھا، یہ جو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ جو باڈی بلڈنگ چیمپئن شپس ہوتی ہیں یہ ان میں بڑے پریسائزلی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوزنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کے بعد آپ کی باڈی کا ایک مسل بڑا میٹر کرتا ہے، آپ نے بڑی محنت بھی کی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پولیس کی ڈیوٹی، دوسری طرف آپ فٹنس ٹریننگ کرتے تھے، یہ کیسے آپ نے ان دونوں چیزوں کو مرج کیا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے؟ ہاں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے پولیس والوں کے لیے کیونکہ ہمیں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، مگر میں یہاں پہ اپنے افسران کا تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرے لاہور کے افسران نے
मेरी एसपी हेड क्वार्टर ने, मेरे डीएसपी मसूद रहमान साहब ने, बल्कि जहाँ तक कि जितने मेरे बड़े सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि नहीं आप इंटरनेशनल, क्योंकि मैं लास्ट टाइम लॉस वेगस में भी पाकिस्तान के लिए 2 मेडल रिप्रेजेंट करके लेके आया था, अपने मुल्क का नाम रोशन किया था अपने डिपार्टमेंट का। तो मुझे उन्होंने इस बार टाइम दिया कि नहीं हम आपको स्पेयर करेंगे, और मुझे मेरी एसपी हेड क्वार्टर साहब ने और डीएसपी मसूद रहमान साहब ने मुझे स्पेयर करवाया अल्लाह अफसरान के आगे कि इस लड़के में पोटेंशियल है, इसको टाइम दें। तो मुझे टाइम मिला ड्यूटी से थोड़ा सा सेफ, तो जिसकी वजह से मैंने दिन रात मेहनत की और मेरी बॉडी के रिजल्ट्स अच्छे हो गए। तो ये है कि ये मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने अफसरान का। तो अगर मुझे टाइम ना मिलता तो शायद मेरे रिजल्ट्स वीक होते, मगर मुझे टाइम की वजह से 5-6 महीने का रेस्ट मिला, उसमें मेरे रिजल्ट्स अच्छे हो गए और मैंने अपने मुल्क का, अपने डिपार्टमेंट का और अपने लाहौर का नाम रोशन किया। अच्छा आसिम, अब ज़ाहिर है आप बता रहे हैं कि आपको आपके इदारे ने इतनी सपोर्ट किया, वरना तो ज़ाहिर है ऑन जॉब रहते हुए दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इतना लंबे अरसे में कामयाबी हासिल करना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन ये बताइएगा, अब आपके जो साथी एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनका क्या रिएक्शन है, कितने खुश हैं वो आपकी इस कामयाबी पर? जी मैं एक ही बात करूँगा कि मुझे मेरे आला अफसरान लेके एसपी हेड क्वार्टर से लेके तो डीआईजी ऑपरेशन, ठीक है, मेरे सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक मियाना साहब, आईजी पंजाब साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, मुझे इन सारों ने बुला के बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया, मेरे लिए तकरीब भी की, और मैं बहुत ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट का थैंक्स कहना चाहूँगा। और आसिम आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो आपको आपकी तरफ देख रहे होंगे, आपसे सीखना चाह रहे होंगे, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अपने करियर में बहुत अर्ली कर लेते हैं, या वो अपनी फ़िटनेस के अंदर, फ़िटनेस जर्नी में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, पहली बात वही जो कि हर तकरीबन बेहतरीन एथलीट ये बात बोलते हैं कि ये जो गेम है ये थोड़ी सी लंबी है, इसमें शॉर्टकट जो लोग लेना चाहते हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। आप स्लो चलें, देखें आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, और आप कौन से गोल को लेके चल रहे हैं। अगर आप जनरली फिटनेस के लिए हैं तब भी ठीक है, अगर आपने कल को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करना है या इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये है कि आप स्लो चलें और आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली गोल बना लें, तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। मगर ये जो शॉर्टकट आते हैं फिर वो ये है कि कुछ ऐसे, आपको पता है हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी डार्क साइड्स हैं वो प्रॉब्लम्स करती हैं लड़कों के लिए। तो मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि पहले जनरली फिटनेस की तरफ आएँ, जनरली फिटनेस से आपके गोल बनते हैं स्टेज के लिए, क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव गेम है, ये भी देखना है। हर बंदा स्टेज पे नहीं जा सकता, इंटरनेशनल तो दूर की बात, यहाँ पे पाकिस्तान लेवल पे आपको इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, मेहनत चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, उनके बगैर बॉडी बिल्डिंग नहीं है। अगर आपके पास टीचर अच्छे नहीं हैं, उस्ताद अच्छे नहीं हैं, तो आपके बॉडी बिल्डिंग प्रॉब्लम है। तो यूथ को, यंगस्टर्स को, या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े स्लो एंड स्टडी और सेफ तरीके से चलें, और ये अपने मुल्क का नाम रोशन। और गेम बड़ी अच्छी है हमारा। देखिए जब मैं बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, झंडा ले रहता हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है। हर किसी की किस्मत में नहीं है, मगर हमारे जितने भी एथलीट्स बाहर जाते हैं अल्लाह उनको कामयाबी देता है। तो ज़ाहिर बात है जो नीचे हमें देख के मोटिवेट होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता हम कितने फेसिस से गुजरे हैं। यानी कि मेरी सालों साल की जर्नी है, मेरी 14-15 साल की बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है। तो लोग ये नहीं देखते, शॉर्टकट में जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स है। एक बात बस बॉडी बिल्डिंग पे बात कंक्लूड करते हुए, ये जो लड़के लेग्स डे स्किप करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर लेग्स डे स्किप कर रहे हैं तो उनकी कभी बॉडी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप लेग्स को करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गेन होगा, ठीक है, और आप मजबूत होंगे। तो वही बात जो लोग कहते हैं कि अगर आपकी नीयत मजबूत नहीं है तो फिर आपका ऊपर वाला पोर्शन कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है कि लेग्स डे स्किप ना करें, बल्कि वीकली 2 बार लेग्स करें। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेनिंग में डेवलपमेंट आती रहती है, आप ग्रो करते रहते हो, मगर वीक में 2 बार लेग्स लाजमी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिम रज़ा, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो जनाब ये पाकिस्तान के इस तरीके से नाम रोशन करना चाहिए। अब ज़रा कहते हैं ना, जब हम खेलों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के भी खेल हैं और बड़े एक्सपेंसिव भी हैं जी। घुड़सवारी की हम यहाँ बात करेंगे, ये बड़ा रिवायती तौर से खेल पाकिस्तान में जी, और उसका शौक़ भी है, इसका रक्स भी बड़ा मुनफरिद होता है घोड़ों का। एग्जैक्टली, और उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है घोड़े को ट्रेन करना, एंड देन अगेन इट्स वेरी टाइम टेकिंग, इट्स वेरी कॉस्टली। चिनियोट में भी घोड़ों का डांस इंतहाई मकबूल है, और 1 दर्जन से ज़ायद देहात में ऐसे शौकीन मौजूद हैं जो मुल्क भर में होने वाले घोड़ डांस के मुकाबलों में शिरकत करते हैं। तो रिपोर्ट कर रहे हैं हमें चिनियोट से अमीर उमर चमन।
मुगल बादशाहों के दरबार में खुशी के मौके पर ढोल और शहनाई पर घोड़ों को नचाने से शुरू होने वाली रवायत आज पंजाब के देही इलाकों में खेल के तौर पर जिंदा है और दिन रात घुड़ डांस के मुकाबले कराए जाते हैं। मुगलों की ये रवायत थी कि वो जानवरों को रक्स और सरूद की महफिलों में उससे डांस करवाते थे और वो रक्स करते थे। चनियोट समेत मुल्क भर के देही इलाकों में जिम्मेदारों का शौक घुड़सवारी, निजाबादी और घोड़ा नाच है, जिसके लिए जमींदार लाखों रुपए खर्च करते हैं। डांसर या नाचे घोड़े रखने वाले मालिक को उनकी जबान में राजी कहा जाता है। ब्रीड इन्हां दी पाकिस्तान दी देसी घोड़े जेड़े साडे पंजाब दे रावी दे या चनान दे ये घोड़े जी अच्छे तकड़े दलेर भी घोड़े ही रहंदे और इन्हां दे नजाकत खूबसूरती भी अच्छी हुंदी। घोड़े को सुधारने वाले को सवार कहा जाता है। सवार 1.5 साल के घोड़े के बच्चे को लेकर मखसूस अंदाज में तरबियत देता है और मुसलसल मेहनत करने के 3 या 4 साल बाद घोड़ा तैयार होता है। दौरान तरबियत घोड़े को सवार मुसलसल रिहर्सल करवाता रहता है। हर सवार के साथ एक ओगी पकड़ने वाला भी होता है, जो दरअसल सवार का शागिर्द खास होता है। ओगी एक तरह का हंटर होता है जो घोड़े को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घुड़ डांस करवाने वाले हर क्लब के साथ इनका अपना ग्रुप होता है, जिसमें 2 ढोलची होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ढोल बजाते हैं और उन्हीं की आवाज पर घोड़ा डांस करता है। मुख्तलिफ ढोल बजाते हैं, यानी कि कोई तलमी कार वाला घोड़ा होता है उसमें रिदम, जो तलमी कार वाला हो घोड़ा उसमें उतली है, रोड वाले के साथ तेज ले। घोड़े को मजीद मस्त और माहौल को गर्म रखने के लिए हर ग्रुप में 2 शहनाई नवाज भी होते हैं। ये ग्रुप मैदान में घोड़े के साथ साथ मखसूस धुनें बजाते हुए चलते रहते हैं और उनकी ये दिलकश धुनें भी अवाम को ग्राउंड तक खींच कर लाती हैं। ऐसा घोड़े की कार होती है ना, जैसे उस कार के मुताबिक हमें बजाना पड़ता है जी। पंजाब के देही इलाकों में घुड़ डांस सालाना मुकाबलों के अलावा शादी ब्याह, उर्स और सरकारी जश्न बहारा की तकरीबात पर भी कराया जाता है। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज़, चनियोट। अच्छा, जानवरों में भी ये सलाहियत होती है दर्द महसूस करने की, जज्बात महसूस करने की, तो बस जानवरों को विद केयर, विद लव हमें रखना चाहिए और उनको कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए की कोशिश करनी चाहिए जितना हमारे इख्तियार में है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है तो फिर ज़ाहिर है लोगों का लिबास और लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली भी आती है। गर्म कपड़े निकल आते हैं, खुश्क मेवाजात जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, साथ ही खाने भी हमारे डिफरेंट जाते हैं। सूप का बड़ा ट्रेंड हो जाता है, फिर मछली लोग इस सीज़न में बहुत शौक़ से खाते हैं जो कि ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो भाई आपकी फ़ेवरेट वैसे क्या है सर्दियों में? सर्दियों में मेरी फेवरेट खाने की फूड, सूप ज़्यादा पीते हैं, मछली खाते हैं, सी फूड आई लव। अच्छा, कराची आके ना आपको फिर ये भी आपका सी फूड के आपको ना बड़े आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का सी फूड आपको मिलता है और बड़े अच्छे पैसों में मिल जाता है। वरना अगर हम पंजाब वाली साइड की बात करें तो वहाँ पर जो सी फूड की प्राइसेस हैं रेस्टोरेंट्स में, बाकी जगहों पर भी वो कदरे महंगी हैं कराची। अच्छा, वैसे भी हम देख रहे हैं जैसे खुश्क मेवा जाते हैं, चिलगोज़े की मिसाल ले लें, बड़ा महंगा होता है, लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। अब इनके मुतबादिल वैसे क्या हो सकते हैं कि आप सर्दियों के खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं और आपको वो ग़िज़ाइयत भी मिल जाए, नरिशमेंट भी वो मिल जाए। तो इसी हवाले से हमने आज माहिर ग़िज़ाइयत को मदऊ किया है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए भाई, आजकल वैसे कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई है, कोई नए किस्म का सूप या नई किस्म की डिश? नहीं, चीज़ें कोई नई तो नहीं आई हैं, बस उनको लेने का तरीक़ेकार है। अब जैसे मौसम निस्बतन थोड़ा, यहाँ कराची में तो खैर इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हम इसी को एंजॉय करते हैं और हमने चूँकि ठंड अब आ रही है तो ऐसी चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना है कि हम अपने आप को वार्म भी रख सकें और इस मौसम की तब्दीली की वजह से बीमार भी ना पड़ें। और हमने बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल पूरी गर्मी में करते रहे हैं उनसे तो परहेज़ करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ख़ुराक में हम प्रोटीन का इस्तेमाल करें जिसमें अंडे आते हैं और जिसके अंदर गोश्त का इस्तेमाल, मछली तो आपने बताया ही है, और साथ ही साथ हमने सीड्स को अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। सीड्स के अंदर जो है वो फ्लैक्स सीड्स आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, अखरोट आते हैं। ये वो सीड्स हैं जो कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। अच्छा, सीड्स की आपने बात की, अब लोगों को कुछ एक ही तरीका बताया जी आपने, जी ओट्स में या आपने जो सीरियल है उसमें थोड़ा सा आपने चिया सीड डाल दिया, फ्लैक्स सीड। आम पब्लिक जो है वो उसको ज़्यादा उनको टेस्ट नहीं उनका डेवलप हुआ होता,
وہ کس طرح استعمال کر سکتے؟ دیکھیں عام پبلک اس طرح سے استعمال کر سکتی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اب ہم نے تھوڑا سا ہربل ٹیز کی طرف جانا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم گرین ٹی لے رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے آدھا چمچ فلیکس سیڈز چیا سیڈز ڈال دیا. ایک یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے رات کو آدھا چمچ دونوں کا بھگو دیا اور صبح نہار منہ تھوڑا سا پانی نیم گرم کر کے اس میں استعمال کر لیا. چائے کے اندر بھی ڈال کے لیا جا سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل ویجیٹیبلز بہت اچھی آئی ہوئی ہیں جن سے ہمیں اور بھی اچھی وائٹامنز مل رہی ہیں. تو ہم نے گاجر ہے اور ڈفرینٹ قسم کی ویجیٹیبلز کی سیلڈ کا بول بنایا اور یا ہم نے سٹرس فروٹس بھی کٹ کر کے رکھے, خود بھی لیے بچوں کو بھی دیے, جس سے ہمیں اور بھی وائٹامنز اچھی ملیں گی سردیوں میں. تو اس کے اوپر ہم نے اسپرنکل کر کے ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لی. جس طریقے سے ہم نمک اور کالی مرچ بوٹلز میں رکھتے ہیں اس بوٹل کے ہول ہم نے تھوڑے سے بڑے کر لیے اور جب ہم نے اسپرنکل کیا تو یہ چیا سیڈز اور فلیکس سیڈز جو ہیں مکس ہو کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پاؤڈر فارم میں بیٹر ہے یا اس کو ویسے ہی جیسے ثابت ہو؟ بالکل پاؤڈر نہ بنائیں کیونکہ ہمیں فائبر لینا بھی ضروری ہے. بس تھوڑا سا اور کرش اس کو کر لیں اور سیلڈس کے اوپر ڈال کے لے سکتے ہیں. ورنہ جیسے دلیا آپ نے بتایا, لیکن اگر اس کو ہربل ٹی میں لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پنچ ہم جنجر کا یعنی کہ ادرک کا پاؤڈر ڈالتے ہیں, دار چینی کا ڈالتے ہیں, تو یہ جو ہمیں فلو کے مسائل ہوتے ہیں, گلے میں درد کے مسائل ہوتے ہیں, ان سے بھی ہماری بہت اچھی بچت ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ اب جس طرح سے سردیاں آ رہی ہیں, اچھا سردیوں کا تو خیر کراچی میں بہت شدت سے ویٹ کیا جاتا ہے. اب جب جنوری میں یہاں پہ پراپر والی ٹھنڈ آنا شروع ہوگی, جس طرح اسلام آباد میں لاہور میں آ گئی, وہاں پر اب دن کے ٹائم بریک فاسٹ میں لوگ ڈرائی فروٹس کھا لیتے ہیں. آپ نے اخروٹ کھا لیا, آپ نے جو لوگ چلو غوزے افورڈ کرنے چلے غوزے کھا لیے, پستہ کھا لیا, پستاشیو. اس کے بعد پھر آپ نے وٹامنس بھی لینی ہے تو اس میں پھر آپ نے فش آئل بھی ایڈ کر لیتے ہیں اپنا آپ سردیوں کے اندر, اور اس کے بعد پھر شام کو آپ جا کے مچھلی بھی کھاتے ہیں. تو اتنا زیادہ یہ جو غذائیں ہیں, مچھلی بھی آپ کھا رہے ہیں, ڈرائی فروٹس بھی کھا رہے ہیں, فش آئل کیپسولس بھی لے رہے ہیں, از اٹ فائن؟ نہیں, اتنا زیادہ نہیں آپ کو لینا, اور ایک ہی دن میں اس کی کنزمپشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ فش ایک دن میں کنزیوم کر رہے ہیں, جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آج رات کو یا دن میں فش کی کنزمپشن کرنی ہے, تو پھر اسی دن آپ کو دن میں دوسرا گوشت لینے کی یا استعمال کرنے کی یا بہت زیادہ انڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, 1 protein a day is enough because otherwise that is going to increase your cholesterol levels also. ٹھیک ہے, lot of protein اس کو پھر مینیج کرنا آپ کی کڈنیز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو پھر اس وقت یہ کہ دن میں آپ دال کا یا سبزی کا استعمال کر لیں. چیزوں کو آپ نے بیلنس لے کے ہی چلنا ہے. اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, اس میں دلیے کا استعمال بھی ہو, انڈے کا استعمال, پھل اور سبزی. بٹ اف یو نو کہ آپ نے آج مچھلی کا استعمال کرنا ہے, فیملی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر اس دن آپ بہت زیادہ پروٹین کا استعمال, لال گوشت کا استعمال اسپیشلی پھر مچھلی کے ساتھ نہ کریں. اور یہ بھی بتا دیں کہ مچھلی کے بعد اگر دودھ پیا جا سکتا ہے, وہ لڑتے کون سی مچھلی کو دودھ لڑ جاتا ہے یہ بتائیں. اچھا دیکھیں, یہ ایک متھ ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے کچھ ہو جاتا ہے, اور یہ والے جو منتھس ہیں اسپیشلی جو کہ آر جس میں آتا ہے, یہ تو ہیں ہی مچھلی کھانے کے مہینے. برس جس بیماری سے اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں وہ ان اسپیشلی دیٹ از این آٹو امیون ڈیزیز, اس کا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا ہے. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن کے اندر مچھلی کو کھانے سے ہم لوگ منع کرتے ہیں کیونکہ وہ منتھس نہیں ہوتے مچھلی کو استعمال کرنے کے. یہ آر والے منتھس ہیں ہی مچھلی کے کھانے کے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, وائی؟ کیونکہ وہ والے منتھس جو ہوتے ہیں جس میں مچھلی نہیں کھائی جاتی وہ مچھلی کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے. یہ والے موسم جو ہوتے ہیں اس میں مچھلی تیار ہوتی ہے, اور یہ قدرت آپ کے لیے ایک انعام دیتی ہے کہ آپ اس کو کھائیں. اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ آپ کی برین کے لیے, آپ کے ہارٹ کے لیے جتنا ضروری ہے آپ اس کی کنزمپشن کریں. مگر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں فش کی جتنی نیوٹریشنل ویلیو ملتی ہے, ہم اگر اس کو اسٹیم کر کے یا بیک کر کے یا اس پیرافٹ پیپر میں ڈال کے اور اس کو کور کر کے سبزیوں کے ساتھ اسٹیم کر کے لیں, بہت اچھا ہے. ہمارا جو طریقہ ہے ہم اس کو بیسن کے اندر ڈپ کر کے ڈیپ فرائی کر کے, اس کا جو ہمارا پاکستانی میتھڈ ہے اس سے مزہ تو بہت ملتا ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو میں فرق پڑ جاتا ہے. ہاں, ان موسموں میں مچھلی کو استعمال کرنا اور اس کے بعد دودھ بھی پی لیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, اٹ ہیز نو کنیکشن وتھ فش. ذرا بچوں کی طرف آ جاتے ہیں. بچوں جو ہے نہ انہیں انڈا, سم ٹائمز کچھ بچے نہیں پسند ہے اور نہ ہی وہ مچھلی کھا رہے ہیں, تو یہ والی غذائیت جو ہے پھر انہیں کیسے ملے؟
بچوں کا ہاں ڈیفیکلٹ مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ نہیں پسند کرتے کھانا اور نہیں, کچھ لوگ افورڈ بھی نہیں کر پاتے, تو پھر ہم نے بچوں کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا ٹرکی لے کے چلنا ہے. پھر بچوں کی جو غذائیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو پنیر دینا ہے, ہم ان کو لسی کا استعمال بھی کروا سکتے ہیں, دودھ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا, اسکرمبلڈ ایگز ان کو دیں گے, ہم ان کو سبزیوں کے ساتھ آج کل بہت اچھی ویجیٹیبلز ہیں, سٹرس بھی آنے والا ہے, یہ تمام تر چیزیں دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والنٹس میں پورا برین بنا ہوا ہوتا ہے, تو ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی جو طاقت ہے, توانائی ہے, وہ بینز کے اندر, لینٹلز کے اندر, کڈنی بینز کے اندر موجود ہے. ہم نے بچوں کو کچھ سیلڈز بنا کے, کچھ ان کو سنیکس کے اندر ہی صحیح, ہم نے کچھ مزیدار چیزوں کے ساتھ ان کو نٹس پرووائڈ کرنا ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ تھیں اور زبردست انہوں نے ہمیں آج پروگرام کے حوالے سے اور جو غذائیت کیسے ہو یہ ملی ہے. چلیں جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات رہے گی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.